حمدا والصلاة والسلام اللهم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے آج ہم فارسی کی کتاب مالا بد منہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم مقدمہ پڑھنے سے پہلے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو آپ کے لیے پوری کتاب پڑھتے پڑھتے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آج کی یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ آج کے درس میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ کل 5 ہیں۔ درس اول میں 5 ابحاث پڑھنی ہیں۔ پہلے نمبر پر مصنف اور کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اصطلاحات ائمہ بیان کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر علم فقہ کی تعریف اور اس کی کچھ وضاحت کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر کتاب مالا بد منہ کی طرز بیان کرنی ہے کہ یہ کس طرز پر ہے۔ پانچویں نمبر پر پوری کتاب کا نقشہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے۔ 5 باتیں۔ پہلی بات، مصنف اور کتاب کا تعارف۔ مصنف ہیں جی اس کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ جو حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی کے خاندان میں سے تھے۔ ان کی ولادت تقریباً 1143 ہجری ہے اور انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ اجمالی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں۔ ان کے مرشد گرامی مظہر مرزا جان جانا حبیب اللہ مظہر رحمہ اللہ تعالی، انہی کے نام پر، مرشد گرامی کے نام پر آپ نے تفسیر مظہری لکھی تھی۔ جو تفسیر مظہری مشہور ہے وہ انہی مرشد گرامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھی تھی، تفسیر مظہری۔ آپ کا وصال جو ہے وہ 1245 ہجری میں ہے۔ کسی بھی مصنف کی تاریخ پیدائش وفات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ کتابوں میں یا علوم کے اندر کسی بات کو تطبیق دیتے ہیں، جب آپ کے سامنے کوئی قول آتا ہے کسی کے متعلق، اگر وہ غلط ہو تو آپ اس کا تاریخوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلا کہ جیسے مرزا انجینئر نے اعتراض کیا تھا کہ داتا صاحب نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور جناب تمہارے غوث اعظم کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ جی یہ بابے ہیں تمہارے۔ اب علماء کی وصال، علماء کی پیدائش جاننے والا جان لے گا کہ جس دور میں اس کے کم و پیش داتا صاحب وصال فرما رہے ہیں، اسی دور میں غوث پاک کی پیدائش ہو رہی ہے، پھر کیسے کہیں کہ داتا صاحب پیدائش سے پہلے ان کے تذکرے کر دیں؟ اس وجہ سے تاریخیں بتائی جاتی ہیں، علماء کی پیدائش اور علماء کی وفات اس وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ عالم کس دور میں بیٹھا ہے، کون سا دور تھا۔ اس کے بعد ان کی مشہور کتابیں جو ہیں، مشہور کتابیں، ایک تو آپ کے ہاتھ میں ہے مالا بد منہ، اس کے بعد تفسیر مظہری ہے، السیف المسلول ہے، ارشاد الطالبین ہے، وغیرہ وغیرہ کتاب میں درج ہے۔ اس کے محشی جو ہیں، حاشیہ لگانے والا قاضی سجاد حسین، یہ کوئی اتنا مستند بندہ نہیں ہے، بس اس نے جو ہے نا کوئی تھوڑی بہتی چیزوں کی وضاحت کی ہے، مزید جہاں وضاحت درکار ہوگی تو وہ ہم کرتے جائیں گے۔ یہ ہوگی پہلی بات، اس میں مصنف کا تعارف آ گیا۔ کتاب کا تعارف، کتاب یہ اس کا موضوع علم فقہ ہے، ایک ہوتا ہے اصول فقہ، ایک ہوتا ہے علم فقہ۔ اس میں انہوں نے اصول ذکر نہیں کیے، علم فقہ ذکر کیا، سیدھے سیدھے مسائل ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ مبتدی حضرات کے لیے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا اختصار سے بھی کام لیا ہے
اور جو ہے صرف مسائل ذکر کیے ہیں، اور کہیں کہیں جو اختلاف ذکر کیا ہے تو وہ بھی بہت جگہوں پر تو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ فتویٰ کس پر ہے، جہاں نہیں بتایا تو وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ تھا کتاب کا تعارف۔ اس کے بعد دوسری بحث ہے اصطلاحات ائمہ۔ اصطلاحات ائمہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تحریر کرتے جائیں کہ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ کتابوں میں، صرف اس کتاب میں نہیں، فقہ کی تمام کتابوں میں، حنفی، احناف کی یا غیر احناف کی بھی، ان میں یہ اصطلاحات ذکر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ لفظ بولیں گے تو اس سے کون سے عالم مراد ہیں، یہ لفظ بولیں گے تو اس سے کون سا امام مراد ہے، پھر ہر جگہ نام نہیں لیا جاتا۔ مثلا امام یوسف اور امام محمد کو صاحبین کہتے ہیں، تو ہر جگہ یہ نہیں کہیں گے کہ امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک، پھر کتابوں میں کہیں گے صاحبین کے نزدیک۔ کبھی کہا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ 3 لوگ ہوتے ہیں، امام اعظم کو چھوڑ کر ائمہ اربعہ میں جو 4 شامل ہیں، جن میں امام اعظم کے بعد امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 3 امام، ان کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، اب ان کو سمجھیے۔ اگر کتابوں میں ائمہ اربعہ بولا جائے گا تو اس سے مراد فقہ کے 4 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اگر ائمہ ثلاثہ بولا جائے گا تو اس سے مراد امام اعظم کے علاوہ باقی 3 امام۔ اگر ائمہ ثلاثہ احناف بولا جائے گا تو اس سے مراد امام اعظم، امام یوسف، امام محمد مراد ہوں گے۔ احناف کے نزدیک جو ائمہ ثلاثہ ہے، 3 کو کہتے ہیں، وہ مراد یوسف، اعظم اور امام محمد۔ اس کے بعد شیخین جب بولا جائے گا تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام اعظم اور امام یوسف۔ ان کو شیخین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ امام محمد کے دونوں استاد تھے، اور شیخ عربی میں استاد کو کہتے ہیں۔ صاحبین جب بولا جائے گا تو امام محمد اور امام یوسف مراد ہوں گے۔ کیوں؟ یہ دونوں امام اعظم کے، امام صاحب کے، کیونکہ یہ دونوں ساتھی تھے، ہم مکتب تھے، اس وجہ سے ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ طرفین جب بولا جائے گا تو اس سے مراد امام محمد اور امام اعظم ہوں گے، کیونکہ یہ 2 حضرات طرف میں بیٹھتے تھے، ایک کنارے میں بیٹھتے تھے۔ اصحابنا، مشائخنا بولا جائے گا تو اس سے مراد ائمہ ثلاثہ احناف ہوں گے، 3 احناف کے جو امام ہیں، پیچھے جو گزر چکا ہے۔ صاحب مذہب بولا جائے گا، یا امام صاحب بولا جائے گا، یا امام اعظم بولا جائے گا، اس سے مراد ابو نعمان، ابو حنیفہ ہوگا۔ امام ثانی بولا جائے گا تو امام یوسف مراد ہوگا۔ امام ربانی بولا جائے گا تو امام محمد مراد ہوگا۔ شمس الائمہ بولا جائے گا تو امام سرخسی مراد ہوگا۔ امام حسن بولا جائے گا تو مراد حسن بن زیاد ہوگا۔ ان میں سے 3-4 جو ہے نا آپ کی کتاب میں آئیں گے فی الحال، صاحبین، شیخین، ائمہ ثلاثہ، ائمہ اربعہ یا امام اعظم، یہ آئے گا۔ یہ تھی دوسری بات، ائمہ اصطلاحات ائمہ کی اصطلاحات۔ آگے جی علم فقہ کی تعریف اور کچھ وضاحت۔ علم فقہ کی تعریف جو ہے وہ آپ اردو میں درج کر لیں: احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ۔ احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل کے ساتھ ہو۔ احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کا وہ علم، شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد
فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل کے ساتھ ہو. احکام یعنی کہ احکام سے مراد ہاں شرعی کی قید جو لگائی ہے. احکام تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، حکم کی جمع. شرعی کی قید لگائی ہے، اس سے غیر شرعی علوم نکل گئے، یعنی منطق وغیرہ جو عین شرعی مسائل ہیں وہ رہ گئے احکام. فرعیہ کی قید لگائی ہے تو فرعیہ سے مراد فروعی مسائل، اس سے علم عقائد، علم کلام وغیرہ وغیرہ چیزیں نکل گئی. اصولی مسائل نکل گئے، اصولی احکام نکل گئے، صرف مسائل رہ گئے. عملیہ کی قید لگائی تو علم تصوف جس کا قلب سے دل سے تعلق ہے، جس کا دل سے تعلق ہے وہ نکل گئے. اور تفصیلی دلائل کے ساتھ ہوں. ادلہ تفصیلیہ کیا ہیں؟ وہ چار چیزیں ہیں: قرآن، سنت یعنی حدیث، اجماع اور قیاس. یہ چار چیزیں ان کو ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو تعریف پھر سمجھ لیں. احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل کے ساتھ ہو یا ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ ہو، ایک ہی بات. یہ تھی فقہ کی ابتدائی تعریف. ہاں، فقہ کا مطلب معنی جو ہے لفظ فقہ، اس کے مختلف معنی ہیں. ان میں پھاڑنا، واضح کرنا، کھولنا، جاننا، سمجھنا، فقیہ ہونا وغیرہ وغیرہ. آگے ہے جی کتاب کی طرز. کتاب کی طرز اس طرح ہے کہ پہلے انہوں نے عنوان باندھا ہے، پھر اس کے نیچے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے، پھر مسئلہ 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 کہہ کے بیان کرتے ہیں. یہ طرز ہے. باقی یہ کتاب چونکہ وہابیہ نے چھاپی ہے تو انہوں نے اپنی خوش خباستیں کتابوں میں شامل کی ہیں. اس کی ہم اپنے اپنے مقام پر اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ یہاں یہ کتاب میں نہیں تھا، انہوں نے ملاوٹ کی ہے. اور کتاب میں اکثر انہوں نے متفق علیہ اقوال ذکر کیے ہیں. کہیں کہیں انہوں نے جو اختلافی بات کی ہے وہ فتویٰ ذکر کیا ہے، نہیں کیا ذکر تو وہ مدرس کا کام ہوتا ہے کہ وہ طالب علموں کو فتویٰ بتائے. اس کے بعد کتاب کا نقشہ آخری باس ہے. اس کتاب میں کل 7 حصوں پر مشتمل کیا ہے. ہم نے اس کو 7 حصوں پر فہرست دیکھی. پہلے نمبر پر مقدمہ ہے، اس کے بعد مسائل ہیں، اس کے بعد تصوف ہے، اس کے بعد کلمات کفر کا بیان ہے، اس کے بعد وصیت نامہ ہے، اس کے بعد تکملہ ہے، اس کے بعد ایک رسالہ ہے احکام عقیقہ کا. اب جو مقدمہ ہے، مقدمہ تو یہ 6 عنوان ہم نے باتیں ہیں. جو مقدمہ ہے اس کے اندر یہی بات جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں، مصنف کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ہے. یہ مقدمہ تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا. کتاب آگے مسائل ہیں. مسائل کے اندر جناب والا 7 ابواب ہیں. ٹھیک ہے. پہلی جو باب ہے، پہلا باب وہ کتاب الایمان یعنی عقائد کے متعلق ہے. پھر طہارت، پھر صلاۃ، پھر جنائز، پھر زکوٰۃ، پھر صوم، پھر حج. 7 ابواب ہے دوسرے حصے میں. تیسرا حصہ تصوف کے متعلق ہے جس میں کتاب التقوی اور کتاب الاحسان شامل ہے. چوتھا حصہ کلمات کفر کے بارے میں ہے کہ کون کون سے کلمات کفر ہیں. یہ بھی عقائد سے تعلق رکھتا ہے. یہ فتاوی برہانی سے لی گئی ہیں. اس کے بعد جی 4 حصے ہو گئے. 5واں حصہ مصنف کا وصیت نامہ ہے
جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا مرنے سے تھوڑا سا پہلے، یہ دیا کیوں گیا ہے کتاب میں؟ اس میں بڑی بڑی اخلاقی باتیں ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں اور بڑی بڑی جو ہے نا درس ہے ہمارے لیے طلباء کے لیے۔ اس کے بعد تکملہ ہے۔ تکملہ کے اندر مصنف نے کتاب الاضحیہ یعنی قربانی کا بیان ذکر نہیں کیا تھا، یہ پھر بعد میں کسی مصنف نے آ کے اس کے اندر شامل کر دیا تاکہ رسالہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور رسالہ عقیقے کے بیان میں وہ بھی اس میں شامل کیا گیا، یعنی کہ اصل کتاب جو ہے، اصل کتاب وہ کتاب الاحسان تک ہے، اس کے بعد والی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا درس، اس کو آپ نے بے عین ہی اسی طرح تعریر کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ باقی آپ ادھر ادھر سے دیکھ لیں جو میرا لکھا ہوا ہے، جو چیزیں میں نے اٹھا کے بیان کی ہیں، تو یہ آپ کے سامنے سارا، ادھر سے آپ مدد لے سکتے ہیں لکھنے کے لیے۔ طرز ترتیب آپ نے وہ رکھنی ہے جو میں نے ادھر بیان کیا۔ ھذا ھو المرام اللہ عالم۔